السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شکریہ آپ کا، بہت سارے سوال میں نے لکھے ہیں، میں کہا حضرت جی سے کروں گا، تو انشاءاللہ کوشش تو کروں گا پوری تاکہ سوال میرے پورے ہوں، سننے والوں کو مکمل اس آزادی کی تحریک کی مکمل واقعات معلوم ہو جائیں۔ مولانا سب سے پہلے ٹیپو سلطان کون تھے اور ان کے ساتھ غداری کرنے والے کون تھے؟ سب سے بڑی بات۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، صدق الله العظيم۔ یہ چونکہ ہماری ایک ترتیب ہم تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے نیک اور بہادر مسلمان بادشاہوں میں سے ایک ٹیپو سلطان بادشاہ گزرے ہیں۔ ان سے پہلے ان کے والد حیدر علی، وہ ان کا دور آیا 2 سال تک، وہ انگریز کے خلاف لڑتے رہے۔ پھر 1799 میں ٹیپو سلطان کا دور آیا، انہوں نے 3 سال تک انگریز کا مقابلہ کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حتیٰ کہ انگریز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، انگریز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر وہی انگریز نے وہی سابقہ روش، سازش کہ لوگوں کو خریدا جائے، سر اور سن دیا جائے ان کو۔ پھر انہوں نے زمانے کے ایک غدار، جس کو دنیا آج میر صادق کہتی ہے، اچھا یہ بھی حضرت انہی میں سے تھا غدار؟ جی یہ میر صادق، تو انہوں نے پھر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے غداری کی اور ان کو شہید کرا دیا۔ یہ 1802 کا زمانہ ہے، 1802 عیسوی وہ زمانہ۔ اچھا مولانا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون سا فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف؟ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز نے جب یہ دیکھا کہ آپ مسلمانوں کی یعنی ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اب انگریز نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی اور اس فوج کے اندر ہندوؤں کو داخل کیا اور مسلمانوں کو بھی اس نے داخل کیا۔ اور وہ جو کارتوس بناتا تھا نا، کارتوس، اس میں گائے کی اور خنزیر کی چربی استعمال کرتے تھے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ چونکہ پیچھے ایک مسلسل ہمارا ایک تسلسل ہے، نیک بادشاہ گزرے ہیں مسلمان اس وقت، علم، عمل، تقوی کے اعتبار سے بہت جو ہے نا ان کے اندر انگریز کے خلاف نفرت اور یہ چیزیں تھیں۔ اب انگریز یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا کہ اب مسلمانوں کے اندر وہ مذہبی غیرت، حمیت وہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے ان کی آزمائش کے لیے کہ مسلمان جو ہے وہ خنزیر سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک یہ خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، اور ہندو جو ہے یہ گائے سے محبت رکھتے ہیں، تو اس لیے اس نے اپنے جو اسلحہ بنایا وہ ان کی چربی سے بنایا۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کے اسلحے میں تو خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے، تو اس وقت پھر مسلمانوں نے ان کی فوج میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ جو اسلحے یہ بنا رہے ہیں کل کے انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے۔ پھر اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب ہے، اچھا اب مسلمانوں کو انگریز کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض عین ہے، فرض ہے۔ اچھا مولانا، بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا؟ اسی فتویٰ کی پاداش میں حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، تحریک آزادی میں کتنے علماء کو شہید کیا گیا؟ اور یہ بعد میں پوچھیں گے، پہلے اس کے بعد تحریک آزادی میں تو حضرت
جہاں عام عوام کو شہید کیا گیا وہاں 80,000 علماء کو شہید کیا گیا. اچھا بلکہ ایک انگریز مورخ ہے مسٹر ٹونسن، اچھا مسٹر ٹونسن اس کا نام کیا ہے؟ انگریز ہے. تو اس نے اپنی جو ہے نا تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 12,000 علماء کو تو میرے سامنے شہید کیا گیا. اچھا 12,000. کیسے؟ وہ لکھتا ہے کہ انگریز جو ہے نا وہ بڑی بڑی لکڑیاں جلا کر ان کے انگارے بناتے. 40 علماء کو لایا جاتا اور ان کو یہ کہا جاتا کہ کیا تم نے ہمارے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے یہ دارالحرب ہے، انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے؟ علماء کہتے کہ ہم نے فتویٰ دیا ہے. تو وہ ان کو دہکتے انگاروں کے اوپر لٹا دیتے، وہ وہیں شہید ہو جاتے. پھر ان کے بعد اور 40 کو لایا جاتا، ان کو جلتے ہوئے تندوروں میں آ کے تندوروں میں ان کو جلا دیا جاتا. وہ انگریز مورخ خود لکھتا ہے مسٹر ٹونسن کہ ایک انگریز فوجی افسر نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج وہ آپ کو ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں. وہ کیا تھا کہ ایک 82 سالہ بوڑھے عالم بزرگ کو لائے گئے اور توپ کے منہ کے اوپر ان کو باندھ دیا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیا ہے. تو انہوں نے بٹن دبایا اور اس عالم کی گوشت کے اور جو ہے نا ایسے بوٹیاں بوٹی فضا میں بکھر گئے. یہ ہے وہ علماء جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے اتنی سخت سے سخت. علماء نے یہ باتوں میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب انگریز کے خلاف یہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ لٹکتی ہو. سور اور خنزیر کی کھالوں میں علماء کو بند کر کے لٹکایا گیا. یہ ہمارے علماء کی قربانی ہے اس تاریخ کے اندر. اچھا مولانا، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کون کون سے علماء شریک تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو علماء کی ایک جماعت تھی. ان سب میں جو سر فہرست ہیں وہ حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے مسلسل خط و کتابت میں رابطے میں رہتے. ایک مرتبہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کی تاریخ میں علماء ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہندوستان کے ایک ایسے عالم ہیں جن کے علم کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے کے پورے ہندوستان کے علماء کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا کہ ان کا پلڑا جھک جائے گا. لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہاں تک بس نہیں ہوئی، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایک بھتیجے اور ایک بھانجے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے. یہ مولانا کس کے بھانجے تھے؟ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھانجے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے تھے اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بھانجے تھے. اور یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ جب یہ تاریخ چل رہی تھی پاکستان کی تقسیم کی تو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر افغانستان تک یہ جتنا ایریا ہے کہ سارا کا سارا ایریا قبائلی علاقے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ ہم پاکستان کا حصہ بنتے ہیں اور نہ افغانستان کا ہم الگ ریاست قائم کریں گے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جو گلا جگہ مشہور ہے، وہاں حضرت آئے. آج بھی بڑے لوگ بتلاتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی. یہاں سے حضرت چلے افغانستان تک اور سارے لوگوں کو حضرت نے متفق اور متحد کیا کہ پاکستان کا حصہ بن جاؤ، کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا. لیکن افسوس آج تک جب سے پاکستان بنا ہے یہ
یہ چیز وجود میں نہیں آ سکی۔ لیکن اس واقعہ سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ کتنا اس تاریخ میں علماء کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی قبروں کو نور سے بھر دے آمین۔ جو ہمارے محسن تھے۔ اچھا مولانا، اس سارے واقعات کے بعد پھر انگریز ہندوستان کیوں آیا؟ یہ سوال تو الگ بنتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں کب اور کیوں آیا۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ خزانہ ہوتا ہے، بالکل آپ نے پتے کی بات کی۔ ہاں جی، چور ہمیشہ اصول ہے، چور وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا بر اعظم ایشیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور خصوصاً یہ جو ہمارا ایریا ہے ہندوستان، یعنی موجودہ جو بھارت ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اسی طرح یہ جو ہندوستان اس وقت ایریا تھا، اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اور یہ ہے بھی حقیقت کہ زندگی کے جتنے اسباب ہیں اللہ نے وہ سارے کے سارے یہاں رکھے ہیں۔ معدنیات یہاں ہیں، تیل یہاں ہے، سونا یہاں ہے، چاندی یہاں ہے، جواہرات یہاں ہیں، سبزیاں یہاں ہیں، پھل فروٹ یہاں ہیں، دریا یہاں ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں، یہ کاٹن یہاں ہے، کماد یہاں ہے، چاول وغیرہ ذالک یہ جتنے بھی، تو اس لیے اس کو کہا جاتا تھا، ہندوستان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، حقیقت میں سونے کی چڑیا ہے۔ تو اصل میں انگریز یہاں آیا تھا 16ویں صدی کے اخیر میں، تجارت کے غرض سے یہ آیا تھا کہ میں یہاں تجارت کروں گا۔ لیکن دشمن ہمیشہ اس کی جو یہ شروع زمانہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی دشمن کی یہ سازش یہ ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرو، اور معیشت کو مضبوط کر کے پھر قبضہ کرو۔ آج دیکھ لیں، سب سے پہلی جنگ عظیم جنگ بدر ہے۔ دشمن نے یہ سازش کی تھی کہ ہم جائیں گے شام، مال تجارتی قابل تجارت مضبوط کریں گے، پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اور اسرائیل نے آج تک یہی کیا ہے اور یہی کر رہا ہے کہ ہر آج چھوٹی موٹی دکان کے اوپر آپ کو اسرائیلی مصنوعات ملیں گی۔ پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، مرینڈا ہے، ڈیو ہے، سرف ایکسل ہے، ایریل ہے، جتنی شیمپو ہیں، یہ ساری کی ساری اسرائیل ہے۔ آج اسرائیل اس نے چھایا ہوا ہے، اپنی معیشت کو اس نے مضبوط کیا۔ تو انگریز یہاں آیا تو اس نے سمندری ساحلی پٹی سارے اس نے قبضہ کیا، یعنی 16ویں صدی کے اخیر میں آیا، اور 17ویں صدی کے اخیر میں، 1 صدی کے بعد، 100 سال کے بعد اس نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 1 صدی کے بعد؟ جی، یہ اس کی کیا ہے، کیوں؟ اس کو یہ ہے کہ اس کی معیشت مضبوط، اس کی کمر مضبوط ہے۔ پہلے اس اللہ 1 صدی میں معیشت مضبوط کی۔ جی، پھر اس نے قبضہ کیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، الگ ریاست کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ جی، الگ ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اس کا سب سے پہلا تصور حکیم الامت حضرت شاہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ حکیم معاصر حکیم الامت کتاب ہے، اس میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ 1928 کے اندر سب سے پہلے یہ الگ ریاست کا تصور علامہ الشاہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ پھر 1930 کے اندر ونٹو پارک لاہور کے اندر یہ تصور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، شاعر مشرق، انہوں نے یہ پیش کیا۔ پھر یہ 2 قومی نظریہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور جلسہ میں 2 قومی نظریہ پیش کیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے۔ اچھا، یہ جو 2 قومی نظریہ ہے نا، اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے جب یہ دیکھا کہ اب مسلمان ہمیں ہر حال یہاں سے نکالیں گے، اس نے کیا کیا، ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بھائی مسلمانوں کا خاتمہ کرو۔ اس پر پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہندو الگ قوم ہے، ہم مسلمان الگ قوم ہے، ان کے طور اطوار الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں۔ تو اس پر پھر جو ہے نا مذہبی، یعنی اصل جو، اب اس پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کی جو اصل اور بنیادی وجہ وہ کیا ہے؟ سب سے اصل اور بنیادی جو وجہ ہے نا پاکستان کو حاصل کرنے کی، وہ مذہب ہے، وہ اسلام ہے، وہ کلمہ بنیاد۔ اس وقت یہی نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہر ایک کی زبان پر، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد عورت ہے، یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی سلطنت ہمیں چاہیے
جس میں صرف اللہ اور اسلام اور جو ہے نا قرآن کا قانون ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا 14 اگست 1947، پھر رمضان المبارک کا مہینہ، پھر 27ویں کی رات، پھر جمعہ کی رات، یہ سارے یہ ایسے کوئی اتفاقی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں رمضان المبارک میں 27ویں کی رات میں، جمعہ کی رات میں، اور اگلے دن 14 اگست جمعہ المبارک تھا، تو اللہ نے یہ ملک ہمیں کلمہ کی بنیاد پر عطا کیا، اور یہی اس کی بنیاد ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہمارے اس وطن کو حاصل کرنے کی 3 بنیادیں. نمبر 1 یعنی اتحاد، وحدت ہماری بنیاد، اور دوسری کیا ہے ایمانداری، اور تیسری کیا ہے تنظیم، جوڑ کے رہنا، ٹکڑے ہونے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہم کتابیں پڑھتے تھے، اسکول کی کتابوں پہ یہ چیزیں لکھی ہوتی تھی، ایمان، اتحاد اور تنظیم. بالکل ایسے. ہاں، یہ کیا ہے، یہ ہماری اساس اور بنیاد ہے پاکستان بننے کی. اور پھر یہی ہے کہ یہی وجہ ہے علماء کے اس ملک کو حاصل کرنے کے میں سب سے کردار ہے. آج کل بعض لوگ جو حقیقت کو فراموش کر دینے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علماء تو اس کے خلاف تھے. بھائی علماء اس کے خلاف نہیں تھے. آج جائیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں، علماء اگر اس کے خلاف ہوتے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا کراچی میں کس نے لہرایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لگے. اور پھر ڈھاکہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ حضرت کتنا مخلص تھے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ کس نے پڑھایا اور کس کی وصیت پر پڑھایا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے حکم پر پڑھایا. تو یہ ہمارے اکابرین تھے. اکابرین کی تو ایک بڑی فہرست ہے جو حضرات اس تاریخ میں شامل تھے. ان میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت فی علم کے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریک. تو یہ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کلمہ کی بنیاد پر ہم نے اس کو حاصل کیا. اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا نفاذ ہو، اسلام کا قانون ہو، اسلام کا بول بالا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور اس کو شاد رکھے اللہ تعالیٰ. اور جتنے حضرات نے 6 لاکھ کے قریب علماء نے، عوام الناس نے قربانیاں دی ہیں. حالانکہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ علماء مولوی حضرات پاکستان بننے کے خلاف تھے. ہمیں تو ان پر شک آتا ہے جو علماء کو کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات پاکستان بننے کے خلاف، ہمیں ان کے مسلمان اور پاکستانی ہونے پر شک ہوتا ہے. بس یہ ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ شروع سے لے کے آخر تک علماء کی قربانی ہے، آخر تک. اچھا، اس سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں. بعض علماء کی یہ رائے تھی کہ پاکستان نہ بنے، لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ انگریز سے ہم نہ چھوٹیں. انگریز کو تو سب نے مل کر قبل میں. ان علماء کی رائے یہ تھی کہ بھائی مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، جیسے آج تک انگریز ہم پر ظلم کرتا رہا اور ہندو ظلم کر رہے ہیں. انگریز جب مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی ادھر بھی. اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان آج تک تاریخ میں موجود ہے. فرمایا کہ مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں، ایسا وقت آئے گا، یہ چونکہ ہمارے دریائے سندھ اور یہ سارے وہاں سے آ رہے ہیں، افغانستان سے، وہاں سے ہندوستان سے. جناب فرمایا کہ یہ جب پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوگی تو یہ نہیں دیں گے، اور جب پاک ضرورت نہیں ہوگی تو یہ چھوڑ دیں گے، اور آج ایسے ہو رہا ہے. اور مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. تو ان کو سارے تھے مخلص، صرف یہ تھی کہ مسلمان. لیکن یہی دیکھیں، جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، وجہ یہی تھی کہ بھائی ان کی قوت تقسیم ہو جائے گی. لیکن جب پاکستان بن گیا، پھر یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے آج بھی ملتان میں موجود ہے ان کی قبر. اور فرمایا کہ جب پاکستان بن گیا تو فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے بننے سے پہلے تو اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں بنے کہ وہاں بنے، لیکن جب بن جائے پھر سب کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو آباد کرنا. اور حضرت کے یہ الفاظ نہیں تھے، یہ رہتی دنیا تک دلیل ہے. آج بھی حضرت یہاں ملتان میں مدفون ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور جتنے ہمارے اکابرین عوام الناس نے
جلندھر کے مقام پر تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مسلمان عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے آ رہی تھیں، ہندوؤں نے پکڑا ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، برہنہ کیا اور ان کی عصمت دری کی، اور یہ کہا کہ تم اسلامی ریاست چاہتے ہو۔ 7,000 مسلمان عورتوں نے اپنی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی۔ یہ ملک ایسا نہیں بنا۔ اور آج کچھ لوگ باجے لے کر، شور مچا کر اور موٹرسائیکل سلنسر نکال کر اور اس کو جو ہے نا شور مچا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے۔ بھائی آزادی کا یہ طریقہ نہیں۔ آزادی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مملکت خدا داد ایک انعام کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کی صحیح قدر یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جس بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا اس بنیاد کو باقی رکھا گیا۔ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے مطابق اس کے قوانین، اور ہم بالکل آزاد ہوں، اس میں کوئی اور جو ہے نا کسی کے دباؤ نہ ہو، حقیقی آزادی ہمیں ملے۔ یہاں قال اللہ اور قال الرسول اور انصاف ہو، یہاں عدل ہو، یہاں جو ہے نا ظالم کو یہاں پکڑا جائے، مظلوم کی یہاں مدد کی جائے، یہاں رشوت کا بازار ختم ہو، جو حکومت پر ہیں وہ عوام الناس کے حقیقی نمائندے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اس پاکستان کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ یوم آزادی ہے، یوم تشکر ہے، اس میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس ملک کو مزید مضبوط کرنے اور ترقی دینے اور خوشحال کرنے کے لیے اللہ میں ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد۔ پروردگار عالم، آپ کے ہم پر بے حد و انتہا کروڑ احسانات ہیں۔ یا اللہ ہمیشہ اپنا شکر گزار بنا۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی ناقدری سے نہ شکری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان یا اللہ آپ کا انعام ہے، احسان ہے، اکرام ہے۔ یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی کیا سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ایک ایک ادارے کو یا اللہ مضبوط فرما، اس کو مزید ترقی اور خوشحالی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ مخلص لوگ، نیک لوگ ہمیں نیک حکمران نصیب فرما، جو ہماری افواج سرحدات پر ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگوں نے، علماء نے، عوام الناس نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان سب کی قربانی کو قبول فرما کر اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اے اللہ موجودہ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو لوگ یا اللہ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جانے میرے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قوتوں کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کے خلاف اندرونی بیرونی سازشیں کر دیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کو راستے سے ہٹا۔ اے اللہ اس ملک کی در و دیواروں کی یا اللہ سرحدات کی یا اللہ اندرون بیرون سے ہر قسم کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس کو دن بدن ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پاکستان زندہ باد۔